میرا سوال یہ تھا کہ آئلی مسائل اور خلا یا طلاق کے اضافے کی وجہ سے اگر شادی کرنے سے ڈر لگے تو اس خیال کو کیسے دور کیا جا سکتا؟ یہ تو صدر لجنہ کا، صدر جماعت کا، امیر جماعت کا، سیکٹری تربیت کا، انصار اللہ کا، خدام الحمدیہ کا، سیکٹریان کا، آپ لوگوں کا کام ہے نا کہ لوگوں کی تربیت کریں. یہی میں خطبے دیتا رہتا ہوں. ابھی میں نے لجنہ میں تقریر اجتماع پہ جرمنی کے بھی کی، اس جلسے پہ یو کے جلسے کی، یہاں کے اجتماع پہ کی. یہی کہا ہے نا کہ اصلاح کرو، اپنے مردوں کو بھی کہا اصلاح کرو، عورتوں کو بھی کہا اصلاح کرو، اور جو مقصد ہے اس کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق رکھے ہیں قرآن کریم میں، مرد کے لیے، عورت کے لیے. اور مردوں کو کہا کہ عاشرہن بالمعروف، کہ ان سے اچھی طرح حسن سلوک کریا کرو. آن وسلم نے اپنی مثالیں قائم کیں حسن سلوک کی کہ کس طرح خیال رکھا کرتے تھے. حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک اپنے صحابی کو بہت غصے کا اظہار کیا. اس نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ میری بیوی اپنے گھر چلی گئی تھی، میکے گئی تھی اپنے ماموں کو ملنے کے لیے، 1 دن یا 2 دن کے لیے پوچھ کے گئی تھی، اور 10 دن بعد آئی ہے. اب میں نے عہد کیا کہ میں نے کبھی اس کو ماں باپ کو ملنے نہیں جانے دینا. حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں بات ہوئی، آپ کو بڑا غصہ چڑھا، آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا غصے میں مسیح علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ تم بیوی سے یہ سلوک کرو گے. میری مجلس میں بیٹھے ہو تم، یہاں سے تم اٹھ جاؤ. تو ایک دوسرے صحابی بیٹھے سن رہے تھے، سارے لوگ سر جھکا کے استغفار کرنے لگے، بڑا غصہ ہے. وہ کہ صحابی کہتے ہیں میں گھر گیا، میں پہلے گھر جانے سے پہلے بازار گیا، بازار سے میں نے بہت ساری تحفے شوفے لیے، چیزیں لی اپنی بیوی کو دینے کے لیے. اچھا بیوی کے پاس گیا، میں بھی کہتے ہیں میں ناراضگی کر لیا کرتا تھا بیوی سے. بیوی کے پاس گیا، اس کو میں نے تحفے دیے اور بڑا نرمی سے پیار سے بات کی. تو میرا منہ دیکھ کر رہیں گی تیج تمہیں کیا ہو گیا آج ہیں، آج بڑے نرم ہو گئے ہو. خیر ہے، کہتا ہے بس آج جو میرا حال ہوا ہے نا مسیح موت کی مجلس میں، جو میں ڈانٹے سن کے آیا ہوں، اس کے بعد میری توبہ میں تمہارے سختی سے بات کروں. تو یہ تو عقل کی بات ہے. اتنی باتیں ہم کرتے ہیں، واقعات سناتا ہوں، قرآن کے حوالے سناتا ہوں، حدیث کے حوالے سناتا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سناتا ہوں، مختلف باتیں کرتا ہوں. پھر بھی اگر لوگوں کو عقل نہیں آتی اور برداشت نہیں مردوں میں برداشت زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے ہر معاملے میں. یہ نہیں کہ صرف پیسے کماتے ہیں تو پیسے دے دیے کہتے ہیں میں نے حق پورا کر لیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ان کے نرز بھی مضبوط ہوتے ہیں، ان کو دوسری جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جس طرح تمہارے جذبات ہیں اس طرح عورتوں کے جذبات ہیں، خیال رکھو. اس لیے آن وسلم نے یہی فرمایا ہے مرد عورت کا خیال رکھے، عورت مرد کا خیال رکھے، دونوں کو اللہ کی پہچان ہونی چاہیے. اسی لیے رشتوں کے بارے میں آن وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا رشتہ کرو تو یہ دیکھا کرو، 4 چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں عام طور پہ. کوئی دیکھتا ہے کہ جو میں جہاں رشتہ کر رہا ہوں اس خاندان میں دولت ہے کہ نہیں، امیر لوگ ہیں کہ نہیں، یا فیملی اچھی ہے کہ نہیں، یا خوبصورت ہے کہ نہیں عورت. لیکن ایک چیز جو تمہیں دیکھنی چاہیے، یہ چیزیں دیکھنے کی پابندی نہیں ہے، یہ چیز دیکھا کرو کہ اس میں دین ہے کہ نہیں. اگر دین ہے عورت میں تو اس سے رشتہ کرو. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے مردوں میں، پھر مرد دیندار عورت کو تلاش کریں گے تو خود بھی دیندار ہوں گے. جب دیندار ہوں گے خود تو تبھی دیندار عورت تلاش کریں گے. یہ تو نہیں مرد بدماش ہو اور وہ کہہ دے عورت میری بڑی نیک ہونی چاہیے، نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر طلاقیں نہیں ہوں گی، سوچ بدل جائے گی. اسی طرح عورت جب دیکھے گی کہ میں نے رشتہ کرنا ہے دیندار سے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ اس کے پاس فلاں ماڈل کی کار ہے کہ نہیں، اپنا گھر ہے کہ نہیں. ماں باپ پہلے شرط لگا دیتے ہیں اچھا ہماری بیٹی تمہارے گھر جا رہی ہے، بتاؤ تمہارا گھر علیحدہ رہے گا سسرال کے ساتھ رہو گے ہیں. اب 6 مہینے سال 2 سال بھی اگر اس کے اتنے حالات نہیں ہیں کہ وہ علیحدہ گھر لے سکے، کرائے پہ بھی لے سکے، تو وہ کہیں گے کہ تم سسرال کے ساتھ رہنا، ہماری بیٹی سسرال میں نہیں رہ سکتی. کچھ دیر تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا. تو لڑکیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، ذرا سی بات وہ بھی خلا لے لیتی ہیں. تو یہ دونوں طرف کی سوچیں ہیں. سوچیں بدلو، دین پیدا کرو،
اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو. اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم نے اس زمانے میں جب زمانے کے امام کو مانا ہے تو ہم نے اپنے اندر ایک تبدیلی روحانی پیدا کرنی, صرف دنیا نہیں کمانی. اب ناروے ہم آ گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہی سارے کو گنتے رہے کہ اتنے کروڑوں ہماری کمائی ہو گئی ہیں. یہ ہمارے پاس گھر ہے کہ نہیں, مارگیج پہ ہم نے گھر لے لیا کہ نہیں لے لیا, ہمارے پاس کار اچھی ہے کہ نہیں, میرا اچھا جاب ہے کہ نہیں, خامد اپنا کام کر رہا ہے, عورت لڑکی اپنا کام کر رہی ہے اور پیسے کما رہی ہے اور بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. تو سوچیں دونوں طرف کی ہے. اگر دونوں طرف کی سوچیں ٹھیک ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے, دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد دہراتے کھڑے ہو کے بڑا زور سے اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ, ٹھیک ہے نا. پریکٹس بھی تو ہونی چاہیے نا جو کہ بات کہتے ہیں اس پہ. تو پھر نہ خلا ہوگی نہ طلاق ہوگی نہ خوف ہوگا, پھر آرام سے شادی کرو جا کے. جزاک اللہ حضور.